کلپ نمبر 1611۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 81 سے 87 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ افبهذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ ترجمہ، تو کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو اور تم اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ تم جھٹلاتے رہو؟ افبهذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ اے اہل مکہ، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی تصدیق کرنے کی بجائے اس کا انکار کرتے ہو اور اس انکار کو معمولی سمجھتے ہو، اور تم نے اس عظیم نعمت کا شکر کرنے کی بجائے قرآن کو جھٹلانا ہی اپنا حصہ قرار دے رکھا ہے۔ تفسیر خازن میں ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ بندہ بڑا بدنصیب ہے جس کا حصہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلانا ہو۔ بعض مفسرین نے اس آیت وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ کہ یہ معنی بھی بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں تم نے ان کا شکر کرنے کی بجائے انہیں جھٹلانا اپنا حصہ بنا رکھا ہے، اور جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ وہ نعمت ملنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر بارش والی رات میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب عز و جل نے کیا فرمایا ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں نے صبح کی تو کچھ مجھ پر ایمان رکھنے والے اور کچھ منکر تھے۔ بہرحال جس نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش برسائی گئی تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستاروں کا منکر ہے، اور جس نے کہا ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی ہے تو وہ میرا منکر اور ستاروں پر یقین رکھنے والا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين۔ ترجمہ، پھر کیوں نہیں جب جان گلے تک پہنچے، حالانکہ تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں مگر تم دیکھتے نہیں، تو اگر تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا تو کیوں نہیں روح کو لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جب جان گلے تک پہنچے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کفار، تمہارا حال یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس وہ کتاب لائی جائے جس نے تمہیں اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا تو تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے اور یہ خود بنائی ہوئی کتاب ہے۔ اگر تمہاری طرف سچا رسول بھیجا جائے تو تم اسے جادوگر اور جھوٹا کہنے لگ جاتے ہو، اور اگر ہم تمہیں بارش عطا کریں تو تم کہنے لگتے ہو کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی ہے۔ اگر تم اپنی ان باتوں میں سچے ہو اور تمہارے خیال کے مطابق مرنے کے بعد اٹھنا، اعمال کا حساب کیا جانا اور جزا دینے والا معبود وغیرہ یہ سب کچھ کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب تمہارے پیاروں میں سے کسی پر نزع کا وقت طاری ہو اور اس کی روح حلق تک پہنچ چکی ہو تو تم اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے پر اس کی روح کو لوٹا دو، حالانکہ تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس پر موت کی غشی طاری ہے اور اس کی روح بس نکلنے ہی والی ہے، لیکن تم اس مرنے والے کی روح لوٹانے اور اس کی جان بچانے پر قادر نہیں۔ البتہ ہم اس وقت اپنے علم و قدرت کے ساتھ تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں۔
کہ ہر چیز کو جانتے بھی ہیں اور سب کچھ کر بھی سکتے ہیں، لیکن تم اس چیز کو نہیں جانتے۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ روح کو لوٹا دینا تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ اس پر ایمان